معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 374 یعنی 374 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایک عجیب مسکن یعنی رہنے کی جگہ۔ وہ جب ایک آزمائش کے بعد دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو اللہ رب کریم نے اپنے فضل خاص سے ان کے لیے ایک گھنا بیل والا درخت لگا دیا۔ وہ اس شجر سایہ کے نیچے ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ پھر حکم الہی سے یوں ہوا کہ وہ درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور وہ آہستہ آہستہ سوکھ گیا۔ ہری بھری شاخیں اور پتے یوں آنن فانن سوکھتے دیکھ کر خدا رسیدہ بزرگ کو نہایت رنج و ملال ہوا۔ تب اللہ ان سے مخاطب ہوا اور فرمایا، تمہیں ایک معمولی بیل کے سوکھنے کا اس قدر غم ہے، حالانکہ اس میں بظاہر کوئی جان نہیں، یہ نہ بولتی ہے اور نہ سنتی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی اور جب یہ بددعا قبول نہ ہوئی تو تم مجھ سے خفا ہو گئے کہ میں نے تمہاری بات کا پاس کیوں نہ رکھا اور قوم میں تمہیں سرخروئی کیوں نہ حاصل ہوئی۔ اللہ نے اپنے کلام میں بزرگ کے اس گزرے واقعے کا حوالہ دیا جب ان کی عمر 28 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک مدت سے اپنی قوم کو ہدایت و رہنمائی فرما رہے تھے۔ قوم کو گمراہی سے بچانے اور سیدھے راستے پر چلانے کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ شرک و کفر اور سرکشی سے باز نہ آئی اور اس نے اپنے ہادی و رہنما کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ لیکن اس مرد حق نے اپنی ذات سے بالا تر ہو کر لوگوں کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آخر ایک روز اس کا دامن صبر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اپنی قوم سے ناراض ہو کر وہ بستی سے باہر نکل آیا۔ اسے اللہ کے عذاب کا انتظار تھا جس کے نہ آنے پر بھی وہ افسردہ و غمگین تھا۔ بستی سے نکل کر یہ بزرگ دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی جانے کے لیے تیار تھی۔ بزرگ بھی کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستے میں شدید طوفان آیا جس کی وجہ سے کشتی غرق ہونے لگی۔ ملا و مسافر اس عقیدے کے حامل تھے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو جائے اور وہ کسی طوفان میں گر جائے تو کشتی کو غلام کے بوجھ سے ہلکا کیے بغیر وہ غرق ہونے سے نہیں بچ سکتی۔ بزرگ نے مسافروں کی باتیں سن کر ان سے کہا، بے شک میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے دریا میں پھینک دو اور خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ بزرگ کی فرشتوں جیسی پاکیزہ صورت اور نیک صورت کو دیکھتے ہوئے اہل سفینہ نے انہیں دریا برد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر طے پایا کہ قرآن اندازی کر لی جائے اور جس کا نام نکل آئے اسے کشتی سے نکال باہر کیا جائے۔ ایک بار، دو بار اور تیسری بار بھی انہی بزرگ کا نام بذریعہ قرآ نکلا اور حجت تمام ہو گئی تو انہوں نے خود کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بزرگ کی قوم سے ناراضی اللہ کو پسند نہ تھی، لیکن وہ خود اللہ کا پسندیدہ و چنیدہ بندہ اور رائے حق کا نہایت ممتاز مسافر تھا۔ اس کے ذریعے مالک قضا و قدر دنیا کو ایک اور معجزہ دکھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اللہ نے ایک دیو ہیکل مچھلی کو حکم دیا
کہ وہ بزرگ کو سالم نگل لے، لیکن اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب اور نئی دنیا میں پا کر اللہ کے اس نیک بندے کو اپنی گزری ہوئی باتیں یاد آنے لگی، اور وہ بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں دست بدعا ہوا کہ اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تو ہی یکتا ہے۔ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اللہ کو اپنے محبوب بندے کی ادا پسند آئی، اور مچھلی کو ایک بار پھر حکم ہوا کہ وہ اسے دریا کے کنارے اگل دے۔ یہیں اس نے ایک گھنے پیڑ کے نیچے ایک جھونپڑی بنا کر رہنا شروع کر دیا۔ پھر جب درخت کے سوکھنے پر رنج و الم کا اظہار کیا تو اللہ نے اسے نینوا کے 1,00,000 باشندے یاد دلائے جن پر عذاب کی اس نیک انسان نے دعا کی تھی۔ اللہ نے اس نیک دل بندے کو یاد دلایا کہ وہ جب ایک چھوٹی سی بیل کے سوکھنے پر غمزدہ ہو سکتا ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں سے 1,00,000 انسانوں کی بربادی کیوں کر پسند کر سکتا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام تھے جو بعد میں اللہ کے حکم سے ایک بار پھر اپنی قوم کی جانب لوٹ آئے، جو ان کے جانے کے بعد ہوش میں آ گئی تھی۔ قوم کے ایک ایک فرد نے محسوس کر لیا تھا کہ اللہ کا پیغمبر ان سے ناراض ہو کر بستی سے چلا گیا تو ان پر کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے، چنانچہ وہ سب تائب ہو گئے، یعنی انہوں نے توبہ کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی واپسی پر پوری قوم نے خوشیاں منائیں اور ایک طویل عرصہ ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامیابیاں حاصل کی۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کے زندہ و سلامت رہنے کو بعض لوگ خلاف عقل قرار دیتے ہیں۔ کسی مومن و مسلم کے لیے تو اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بڑی نہیں، وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دینے کا مکمل اختیار رکھتا ہے، لیکن جو اس کی قوت میں شک کرتا ہے اس کو فروری 1964 یعنی 1964 کے اردو ڈائجسٹ میں شائع ہونے والا یہ سچا واقعہ پڑھ لینا چاہیے، جس کے مطابق 1891 میں یعنی 1891 میں اسٹار آف دی ایسٹ نامی ایک جہاز پر سوار مچھیروں میں سے ایک کو 100 ٹن وزنی ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اگلے روز مچھلی کے مرنے پر اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو بارٹلے نامی ان کا ساتھی اس میں سے زندہ برآمد ہو گیا۔ وہ 60 گھنٹے تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باوجود زندہ و سلامت تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے عزیز القدر پیغمبر کو تنبیہ بھی کر سکتا ہے، اسے مچھلی کے پیٹ میں بند کر کے توبہ کرنے پر دوبارہ نکال سکتا ہے، اور پھر ایک پوری قوم کو اس کے ذریعے ہدایت و رہنمائی بھی دکھا سکتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی یونس۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرطِ زندگی باقی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔